الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم مشرق واجب الاحترام بزرگوں، یہ سورت مبارکہ جس کا نام سورت الفاتحہ ہے، اس کے بہت سارے نام احادیث میں آتے ہیں۔ ایک نام جو ہے فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کیونکہ کتاب کو جو ہے آغاز اور کتاب کی شروعات ہی اس جو ہے سورت سے ہے، اس لیے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا ہے۔ اس کے فضائل میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس سورت مبارکہ کو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ایک فرشتہ جو ہے لے کر نازل ہوا۔ پورے قرآن مجید کو حضرت جبرائیل لے کر آئے، لیکن یہ سورت الفاتحہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جبرائیل بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عجیب قسم کا جو ہے دھماکہ ہوا اور فرشتہ جو ہے آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جو ہے آسمانوں سے اتر رہا ہے، جو دروازہ کھلا ہے یہ اس کی آواز ہے، اور یہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ اس سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابشر بنورین، دو چیزوں کی، دو نوروں کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ تو یہ دو بشارتیں لے کر فرشتہ آیا، یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی کیا میں تجھے ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جو نہ توریت میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ قرآن میں اس سے پہلے آئی، اور وہ صورت سورہ فاتحہ ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت کسی اور آسمانی کتابوں میں نازل نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں یہ صورت نازل کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لباب القرآن سبع من الحوامیم، قرآن کا جو لب لباب ہے وہ 7 جو ہے حامیم والی صورتوں میں ہے۔ جن صورتوں کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے ایسی صورتیں 7 ہیں، تو کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ حامیم میں ہے، یعنی حامیم کی ان 7 صورتوں میں ہے، اور ان تمام صورتوں کا جو ہے خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت مبارکہ میں، یہ سی مبارک سورت ہے۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ سے میں 10,000 مسائل مستنبط کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے جب ان کا مذاق اڑایا کہ میں ایک آیت سے، ایک سورت سے 10,000 مسائل، تو کہ ہاں، اور جب ان لوگوں نے ان کی باتوں کا مذاق کیا تو انہوں نے کر کے بتلایا، لکھ کر بتلایا، اور لوگوں کا یہ مذاق اڑانا ہی تفسیر کبیر کے جو ہے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو تفسیر کبیر لکھی ہے، اس میں جو تفسیر کا آغاز کیا ہے سورہ فاتحہ سے، انہوں نے 10,000 مسائل اس سورت مبارکہ سے جو ہے مستنبط کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفصیل لکھوں تو 70 اونٹوں کے اوپر اس کے رجسٹر کو لادا جائے، 70 اونٹوں پر۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس سورت میں۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے تفسیر کرنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو بسم اللہ کی با پر عشاء سے شروع کیا فجر تک، صرف با کی جو ہے تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت دور کی بات، ہم تو 2 روز میں ہی بسم اللہ کو ختم کر دیتے۔ عربوں کے یہاں تو بھائی حرفوں کی بھی جو ہے ایک تفسیر ہوتی تھی، ان کا ایک معنی ہوتا تھا، کیونکہ باقی بہت سارے معنی ہیں۔ ہم جو ہے آپ کو ہم نے پڑھا، میات عامل ایک کتاب ہے جو تلقین کی کتاب ہے، مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں حروف جارہ جو ہے اس میں یہ با کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سارے معنی، با مصابت کے لیے ہے، با جو ہے ماں کے لیے ہے، با فی کے معنی میں ہے، بہت سارے معنی با کے ہیں۔ تو صرف با کی تفسیر شروع کی تو رات کر دی، پوری رات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ سورت مبارکہ جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جامع ترین سورت ہے، بہت جامع ترین سورت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کے اوپر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس بستی میں کوئی بچہ جو ہے سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، یعنی الحمد پڑھتا ہے، تو اس فاتحہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر سے 40 سال تک عذاب کے موقوف کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت نہیں، 40 سال تک ابھی اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ بچوں کے جو قرآن پڑھتے ہیں نا مکاتب کے اندر، یہ ان کی برکتیں ہیں، پڑھنے والے پر اللہ تبارک صرف پڑھنے کی وجہ سے جو ہے عذاب موقوف کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد میں وہ روایت ہم نے پڑھی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباسی کی روایت ہے کہ جب بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے تو بچے کی بھی، استاد کی بھی اور اس کے والدین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریفیں ہیں۔ دیکھو الحمد سے تعریف شروع، عبداللہ ابن مسعود کی ایک عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اس کا نام ہی سورۃ الحمد ہے۔ دیکھو ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، اور حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو یہ قرآن جس پر نازل ہوا اس کا نام محمد اور احمد ہے، قرآن کا آغاز الحمد سے ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا اس کا نام محمد اور احمد ہے۔ اور جو ہے جس محمد کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مقام شفاعت عطا فرمانے والے ہیں، اس مقام شفاعت کا نام مقام محمود ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک مخصوص جندہ عطا فرمانے والے ہیں، جس جندے کا نام لواء الحمد ہے، اور اس جندے کے نیچے جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دیں گے اور اس جندے کے نیچے وہ امت کھڑی رہے گی، اس امت کا نام حمادون ہے۔ ان کو حمادون سے پکارا جائے گا، یعنی ہم کو امت محمدیہ، تو حمد سے آغاز، لہذا اس کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر آتی ہیں، اور اس کے نام سے اس کی فضیلتوں کا پتہ چلے گا۔ اور عرب کے ہاں جو چیز قابل عظمت ہوا کرتی تھی اس کے نام بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس صورت مبارکہ کا جو ہے نام بھی عجیب و غریب، ایک تو فاتحۃ الکتاب میں نے بتایا، ایک سورۃ الحمد ہے کہ کیونکہ حمد سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، ایک اس کا نام جو ہے سورۃ ام القرآن۔ دیکھو یہ تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ کے نام یاد ہونے چاہیے، کم سے کم 4-5 تو ہونے چاہیے۔ ہم کو تو صرف سورہ فاتحہ نام یاد ہے، ہم کو 4-5 نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے۔ آج کی مجلس میں جو نام بتائے جائیں گے ہم اس کو غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا لب لباب ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو یا تو توحید بیان کی ہے، یا رسالت بیان کی ہے، یا قیامت بیان کی ہے، یا وحی الہی کے احکامات بیان کیے ہیں، اور ان تمام جو ہے احکامات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں۔ اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں احکامات بھی ہیں۔ ساری چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس لیے اس کا نام ایک سورۃ ام القرآن ہے۔ ام القرآن، ام کا معنی اصل جو ہے عربی میں آتا ہے اصل کی، ام کا معنی ہوتا ہے اصل، قرآن کی اصل ہی یہ سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ مضامین بیان کر دیے ہیں، اس کے لیے اس کا نام ام القرآن۔ دیکھو اس لیے مکہ المکرمہ کو ام القرآ کہا جاتا ہے، ام القرآ، تمام بستیوں کی اصل، کیونکہ وہاں بیت اللہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بستی ہے، جتنے بھی جو ہے دیہات ہے، جتنے بھی شہر ہے، جتنی بھی سیٹیاں ہیں، ان تمام کی ماں کون؟ مکہ المکرمہ، ام القرآ۔ قرآن کریم نے اس کو ام القرآ سے تعبیر کیا۔ یہ جو سر ہے نا، سر، اس کے درمیانی حصہ جو یہ حصہ ہے، اس کو ام الراس کہتے ہیں، ام الراس۔ یہ سر کی اصل ہے، یہاں پر جو ہے انسان کا چھوٹا سا مغز ہوتا ہے، جو اس کی حیات کے اوپر بقا کا دار و مدار ہوتا ہے، اس کی پورے بیلنس کا دار و مدار یہ ام الراس ہوتا ہے۔ اس لیے جو اصل ہوتی ہے نا، اس کو ام سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام ام القرآن کہا کہ بھئی قرآن کا اصل یہی ہے، یہی صورت ہے۔ ایک نام احادیث کے اندر اس کا جو ہے سورۃ المثانی، مثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار دہرانا۔ اس صورت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان کا شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا کہ جس کو سورہ یہ فاتحہ یاد نہ ہو، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کو مثانی کا قرآن کریم میں بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو اللہ کے نبی 7 مثانی دی ہیں۔ 7 مثانی سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے کہ بھئی یہ 7 دہرانے والی آیتیں۔ اب سورہ فاتحہ کی آیتوں کو آپ شمار کرو گے تو 7 ہیں، 7 آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ گنو گے تو 25 ہیں، اس کے حروف کو گنو گے تو 123 ہے۔ مفسرین نے سب کچھ بتا دیا، حروف تک کو گن کے بتا دیا کہ ان کی حروف کی تعداد گنو گے تو 123، الفاظ گنو گے تو 25، آیت گنو گے تو 7۔ یہ 7 مثانی، 7 آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس کو 7 مثانی، مثانی اس لیے کہتے ہیں بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار نمازوں میں اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر صبح سے لے کر عشاء تک کی جو یہ رکعتوں کو تعداد کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو کم ہر رکعت میں فرض، سنت، نفل، واجب سب کو اگر گنیں گے تو کم سے کم 41 مرتبہ روزانہ ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے
اگر سنت نفل فجر کی 4 رکعتیں جو ہے، ظہر کی 12 رکعتیں، عصر کی 8 رکعتیں، مغرب کی 7 رکعتیں، عشاء کی جو ہے وہ 17 رکعتیں، ان تمام رکعتوں کو ملائیں گے تو ہم کاؤنٹ کریں گے تو 48 رکعتیں ہوتی ہے. 48 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ ہر رکعت میں کیا ہے بھائی، سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ اس کا آغاز قرآن کریم، نماز کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے، ہر رکعت میں اس کو پڑھی جاتی ہے اور اس کو پہلے پڑھنا واجب بھی ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے سورہ فاتحہ بھول جائے یا اس کو بعد میں پڑھے، پہلے سنت پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے، اس لیے نماز کو تو پہلے سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے. اس لیے اس کو سبح مثانی کہتے ہیں کہ بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. تو ایک نام سورہ مثانی. کتنے نام ہو گئے؟ 4. فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، سورۃ ام القرآن اور سورہ مثانی. اور ایک نام ہے سورۃ الکنز. کنز کا معنی عربی میں ہوتا ہے خزانہ، خزانہ. اسی لیے اللہ کے نبی اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا. فاحب ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، میرا تعارف ہو. تو خلقت الخلق، تو میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا. اور یہ میری مخلوق کو دیکھ کر تم میرا تعارف کر سکتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایسی بہترین بنائی ہے، انسان بنائے، جنات بنائے، پہاڑ بنائے، شجر بنائے، چاند بنائے، سورج، مخلوق اتنی پیاری پیاری ہے، خالق کتنا پیارا ہو. ہاں، میں نے یہ چاہا کہ میرا جو ہے تعارف ہو. تو خلقت الخلق، میں نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا. تو کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور چونکہ یہ قرآن کا خزانہ ہے اس لیے اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں. ایک نام حدیث میں اس کا کیا آتا ہے؟ سورۃ الکنز. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے مجھے 4 چیزیں ایسی ملی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی. عرش کے خزانوں میں سے 4 چیزیں مجھے ایسی ملی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی. ان میں سے ایک آیت الکرسی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی، مجھے ملی. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے خزانوں میں سے مجھے جو ہے یہ سورہ فاتحہ ملی جو کسی نبی کو نہیں ملی. سورہ فاتحہ مجھے ملی. تو یہ عرش کے خزانوں میں سے ملنے والے جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی ہے. ایک آیت الکرسی ہے، ایک سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، ایک جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اور ایک ہے سورہ کوثر. یہ 4 چیزیں. یہ کتنی امپورٹنٹ صورتیں ہیں اور کتنی امپورٹنٹ آیتیں ہیں. ہم اس کو جو ہے دھیان میں رکھیں. یہ عرش کے خزانوں میں سے ملی ہوئی نعمتیں، اور ایسی نعمتیں ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی. اس سے آیت الکرسی کا بھی جو ہے ورد رکھیں. آخری جو ہے سورہ بقرہ کی آیتوں کا بھی ورد رکھیں، سورہ فاتحہ کا بھی ورد رکھیں، اور سورہ کوثر کا بھی ورد رکھیں. یہ بھی جو ہے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں. تو ایک نام کیا ہے بھائی؟ سورۃ الکنز ہے. کتنے نام ہو گئے؟ 5 نام ہو گئے. اور ایک نام حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الاساس. اساس کا معنی ہوتا ہے بنیاد. قرآن کریم کی بنیاد ہی جو ہے اس سورت میں بیان کر دی گئی ہے کہ اس کا بنیاد کیا ہے، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے، قرآن کا جو ہے مقصد کیا ہے. دیکھیں، قرآن کا مقصد توحید ہے، قرآن کا مقصد عبادت ہے، قرآن کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے. قرآن کا مقصد کہ آخرت اور قیامت کا استحضار ہے، وہاں سب بیان کر دیا اس میں. اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الاساس. ایک نام اس سورت کا سورۃ الشفا ہے. سورۃ الشفا. سورۃ الشفا کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا ہے. اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. رقیہ، رقیہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا. کسی بیمار آدمی پر اگر تم نے اس یقین کے ساتھ کہ یہ سورۃ الشفا ہے اور اگر دم کر دیا تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جو ہے ایک بستی میں گئی، وہاں کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں یہ واقعہ ذکر کیے گئے. اب انہوں نے بہت سارا علاج کیا، ڈاکٹروں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، لیکن وہ جو بچھو نے جو کاٹا تھا، ڈسا تھا، اچھا نہیں ہو رہا. وہ سارے لوگ پریشان کہ ہمارے سردار جو ہے تکلیف میں مبتلا ہے. یہ جو مسلمانوں کی جماعت وہاں پر کوئی پڑی تھی خیمہ لگا کر، کوئی آیا اور اس کو کہا کہ بھئی ہمارے سردار کو جو اس طرح کی تکلیف ہو گئی ہے، تمہارے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دینے والا ہے؟ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں کہ بھئی چلو جلدی چلو. اب بیچارے جو ہے صحابہ جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں اور بیچارے ایسے ہی پریشان تھے، چلے گئے. وہ گئے، حضرت ابو سعید خدری نے دیکھا تو جہاں پر جو ہے بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا. خدا جو ہے خدا کا کرنا کہ وہ جو ہے دم کرنا تھا، اس کا سارا زہر ختم ہو گیا. سردار کو افاقہ ہو گیا، شفا مل گئی. وہ تو سردار تھا اپنی قوم کا، بہت خوش ہوا اور سارا جو ہے پوچھا بھائی کہاں سے آئے، کون ہے؟ کہ بھائی ہم تو اس تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی کا دین لے کر چلے ہیں. یہ بھائی تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہے تو کچھ نہیں ہے. پہلے تو مہمانی کی اور پھر کئی اونٹنیاں اور کئی بکریاں ہدیے کے طور پر دی. انہوں نے لے لی، منع بھی نہیں کیا، لے لی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مسئلہ پوچھا تھا کہ بھئی اس طرح جو ہے میں نے دم کیا تھا اور انہوں نے مجھے تو اس پر ہدیہ دیا، تو میرے لیے جائز کہ جائز لے سکتے ہو. لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ما یدریک، تمہیں کیا معلوم کہ یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الرقیہ ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اس سے جھاڑ پھونک ہوتی ہے، تم نے یہ کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بس میں نے قرآن تھا اور قرآن کا یہ پہلی سورت تھی، میں نے جو ہے بس یقین کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں شفا ہے، ایک دم کر دیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ سورہ شفا ہے. اگر یقین کے ساتھ جو ہے تم کسی بھی بیمار آدمی پر دم کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دے دے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاتا ہے نا، اس کا آخری کام کیا ہوتا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے. دعا تو پڑھنی ہے، اللہم بسمک ہو تو آیا وہ تو پڑھنا ہے، لیکن اخیری سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد. یہ دو سورت پڑھ کر اگر کوئی سو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ، موت اگر اس کی مقدر میں ہے تو آ سکتی ہے، لیکن موت کے علاوہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اس کو ٹچ نہیں کر سکتی. اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، اللہ کرے مجھے آپ کو اس کا یقین آ جائے. تو یہ ہے سورہ شفا، اس لیے اس کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے. اس کا ایک نام سورہ واقعہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، کہ بھئی یہ پورا کرنے والی ہے، تمام چیزوں کو پورا کرنے والی ہے اور تمام چیزوں سے کفایت کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ جو ہے علوم رکھے ہیں کہ جو تمام علوم کو کافی ہے، جو تمام علوم کو کافی ہے. بھئی اس صورت کو جس نے پڑھ لیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بھئی جتنے بھی انبیاء آئے نا، 1,24,000 انبیاء تقریباً آئے ہیں، ان 1,24,000 انبیاء پر 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں. 100 صحیفے، 4 آسمانی کتابیں. ان 104 کتابوں میں جو علوم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شمو دیا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، گویا اس نے 104 کتابیں پڑھ لی. سارا لب لباب، سارا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر رکھ دیا. آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم اس میں رکھے. ایک نام جو ہے اس سورت کا طالب المسئلہ، اللہ تعالیٰ سے کیسا سوال کرنا ہے، دعا کیسی مانگنی ہے. وہ دعا مانگنے کی اس میں تعلیم ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے آدمی جب دعا مانگے نا، دعا تو دعا کے لیے آدمی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، جس میں الحمدللہ رب العالمین.
اس میں تعلیم المسئلہ، اس کا ایک نام سورۃ تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ بھئی مسئلہ کا معنی جو ہے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کیسا مانگا جائے، مانگنے کی تعلیم اس میں دی گئی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہو پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قابل تعریف وہی ذات ہے، اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، ساری تعریف اسی کے، تو اس کی جو ہے تعریف بھی وہ تعریف کے لائق بھی ہے، اس لیے اس کو اپنی تعریف پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، نبی پر درود پڑھتا ہے اور پھر جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول، اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے دعا کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے نبی پر درود پڑھتے ہیں، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، تو یہ سارے نبی پر درود ہے، پھر اپنی دعا کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ یہ سورت نے سکھایا کہ بھائی تم جو ہے تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگو تو کیسا مانگنا ہے، کہ بھائی اس سے مانگو، پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک نام اس سورت کا سورۃ الصلاۃ ہے، خود اس سورت کو نماز کہا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یقرأ سورۃ الفاتحہ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ الفاظات حدیث میں، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو یہ ممتاز حیثیت دی ہے کہ نماز کی ہر رکعت پہلے، ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، یہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اپنا بندہ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، دیکھو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، دیکھو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ کہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مجھے رحمان الرحیم کے اگر پکارا اثنا علی عبدی، اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں اور فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی، مجھے کہا کہ یہ یوم الدین کا مالک ہے، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر بندہ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ھذا بین عبدی، ھذا عبدی و بین عبدی، یہ جو ہے نا یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے۔ اس میں بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت اللہ کے لیے اور استعانت بندے کے لیے، تو ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے۔ پھر جو ہے آخری جو آیت ہے وہ جب بندہ پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عبدی، یہ میرے بندے کے، ھذا لعبدی، یہ صرف میرے بندے کے لیے ہے، اے میرے بندے تو جو مانگ میں تیری مانگتا کو پورا کروں گا۔ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ بندہ ہدایت مانگتا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ، یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے، اور اس کے اندر کیا کیا صفات، صفت عبدیت، صفت ربوبیت کی ہے، اور کیا صفات، صفت عبودیت کی ہے، کیونکہ اس میں 5 صفات جو ہے نا وہ ربوبیت اللہ کی ہے، اور 5 صفات عبودیت بندے کی ہے۔
10 صفاتوں کا مجموعہ ہے یہ صورت، جو اس صورت کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بھی اور اس کے اندر جو صفات ہیں، اس کے اندر جو علوم ہیں، اس کے اندر کی کیا کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ ہمارے ساجد بھائی صغیر کے جو ہے تو سر ہمارے حسن بھائی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت فرمائے، ان کی سارے ثواب کے لیے، اور اسی طرح آج ایک بہت بڑے عالم دین راندے اشرفیہ کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی کریم صاحب لوہاروی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، تو ان کے سارے ثواب کے لیے سورہ اخلاص پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحوموں کو خصوصی طور پر، عمومی طور پر تمام مرحومین کو جو آج تک انتقال کر چکے ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم ہمارے یہیں بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، سورہ اخلاص کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اس کا ثواب ہے اللہ دونوں مرحوموں کو جس کا نام لیا گیا، اے اللہ خصوصی طور پر اور عمومی طور پر آج تک جتنے افراد انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ان کا ثواب انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں مرحوموں کی بال بال مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کو قبول فرما، ان کی سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ، واقعی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن یہ تو قابل مبارک موت ہے کہ تیرے رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں، اے پیارے اللہ وہ بھی رحمت کے عشرے میں، اے اللہ وہ تیری جوار رحمت میں پہنچے ہیں۔ اے پیارے اللہ ایسی مبارک موت ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی ایسا پیارا مہینہ عطا فرما، پیارا شہر عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ پورا مجمع مولا کریم ہاتھ پہ لائے بیٹھا ہے، مغفرت کی رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے اس جہر پیالے میں، ہمارے اس جھولی میں، اے اللہ اپنی رحمت کا شمع نصیب فرما، اے اللہ اپنی مغفرت عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں چاہتا ہے، اے اللہ جیسا تیرا نبی ہمیں چاہتے تھے، اور جس سطح پر تیرے نبی ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، اے اللہ اس سطح پر پوری امت کے ایک ایک فرد کو، اے اللہ اس کے پیاس سے، اے اللہ اس سطح سے، اے اللہ روشناس فرما کر، اے پیارے اللہ اس کے پیاس سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ اس کے پیاس سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما، اے پیارے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، عزت کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما، اے اللہ مال و دولت کے ملنے کے بعد فقر و فاقہ سے حفاظت فرما، اے اللہ فقر و فاقہ سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہالت سے حفاظت فرما۔ مولا کریم جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعا کو ماذ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک